یہ حدیث قدسی ہے جس کو عارفوں کے امام حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات میں نقل کیا ہے، اور اس کو شفا شریف میں قاضی عیاض نے نقل کیا ہے، نسیم الریاض میں بھی باقاعدہ اس کی شرح لکھی، اور اس حدیث کی معنوی تائید میں قرآنی آیات کو پیش کیا، معنوی تائید میں اور معنوی اعتبار سے اس کو تقویت پہنچائی ہے، بے شمار حدیث اس کی تفسیر میں لائے ہیں، اس کی شرح میں لائے ہیں۔ مرزا کہتا ہے ایسی بات آ گئی ہے تو میں نے کہا چلو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چلو سبق سنا لیتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی کاٹ دیں گے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ مرزا پلمبر کہتا ہے جی رب تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کہتے ہو لولا کہ لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ حالانکہ کائنات کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کہتا ہے جو اس نے کہا یہ حدیث اور یہ آیت آپس میں ٹکراتی ہے اور اس کی تفسیر، اس کا حل کرو، اس کا حل بیان کرو۔ میں نے کہا برخوردار دیکھو اللہ نے سارے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ لگائے نا عبادت کو۔ اللہ نے اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بندے مزدوری کرتے رہے، عبادت نہ کرتا کوئی نہیں، کاروبار کرتے عبادت نہیں کرتا، اللہ لگائے مزدوری، ان کو عبادت پہ لگائے اللہ تعالیٰ۔ یہ مشرکوں کا پورا ملک ہے، پورا ملک حکومت مشرکوں کی، گائے کا پیشاب پینے والوں کی حکومت ہے جی، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت تو کوئی کر ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا دیکھو عبادت کرنا سعادت ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی تشریف لائے، جتنے نبی آئے، سب نے ٹل لگایا اپنا کہ بندے عبادت پر لگ جائیں، بندے عبادت پر، لیکن لگیا چند لوگ لگے، جیسے مولانا بیان کر رہے تھے ابھی کہ جناب نوح علیہ السلام 950 سال میں 40 مرد اور 40 عورتیں جی، تو یہ اتنا 80 کا عدد بھی فرما رہے تھے، پورا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بھیج کر کائنات میں عبادت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا۔ گویا جو مقصود ربانی تھا، جو مقصد تخلیق تھا، وہ عبادت ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے اس بات کو، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن مخلوق عبادت نہیں کر رہی، اور مخلوق کو عبادت پر لگایا رسول اللہ نے۔ مرزا کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ وہ یہ دیکھے کہ کائنات میں جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، جنت میں 120 صفحے بنیں گی، ان میں سے 80 صفحے رسول اللہ کی امت کی ہوں گی۔ نبی پاک کی محنت تو دیکھے نا، نبی پاک کا کام تو دیکھے نا، مدت کم سے کم ہے اور امت کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کی یاد منا، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ مضمون ایسے پھیل گیا، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ امت اجابت تو ہم ہیں، امت دعوت وہ ہے۔ اور یاد رکھنا، مرزے کو کوئی بتائے یہ بات جا کے کہ مرزا یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ 2050 میں برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ بنے گی، دارالعوام ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امریکہ والے پریشان ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بے شمار عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سکالر مسلمان ہو رہے ہیں، اور جس کو اسلام کے دامن میں پناہ ملتی ہے، جو کچھ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ چکھ کے پیچھے جاتا نہیں، آگے ہی آتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کو عبادت کے لیے بنایا ہے، میرے نبی نے کائنات کی عبادت پہ لگایا ہے۔ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، حضور نے کیسے چاہا کہ یا اللہ مجھے کیسے بنا۔ ایک مثال کے طور پر علماء نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ بادشاہ تھا کوئی، اس نے دیکھا کہ 2 آرٹسٹ ہیں بڑے کمال کے، ایسی تصویر بناتے ہیں، ایسا نقشہ بناتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں،
اس نے دونوں کو بلایا اور دونوں کا مقابلہ کروایا اور کہا یہ دیوار تم پینٹ کرو، یہ دیوار یہ بندہ پینٹ کرے، اور درمیان میں پردہ ڈال دیا، درمیان میں فوجی کھڑے کر دیے، تلواریں لے کر بندے بیٹھ کے نقل نہیں مارنی، نقل نہیں مار، جس کی پینٹنگ اعلیٰ ہوئی اس کو انعام ملے گا اور جس کی ادنا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب دونوں بندے شروع ہو گئے، بنا کے جو ٹائم لیمٹ تھی وہ اس کے اندر انہوں نے بنا لیا۔ جب پردہ سائڈ پہ کیا تو دیکھا کہ جو رنگ ادھر ہے وہ رنگ ادھر ہے، جو ڈیزائن ادھر ہے وہ ڈیزائن ادھر ہے، اس ڈیزائن میں اور اس ڈیزائن میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی فرق۔ جو ججز مقرر کیے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سمجھ نہیں آ رہی کہ دونوں بندوں کا ذہن ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض بندوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ یار مولوی کٹھے نہیں ہوتے، سنا کبھی آپ نے اعتراض کہ دو مولوی کے اندر رل کے نہیں بیٹھ سکتے؟ میں کہا تھی دو برادری دے بندے رلا کے بٹھا دیں، مولوی رلا کے بٹھا دیں۔ وہ ایک گھر میں 10 جی ہیں نا، 10 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ان کو ملا کے بٹھا دو، ہم علماء کو ملا کے بٹھا دیں گے۔ اور مزاج مختلف اللہ نے بنائے، انگوٹھے مختلف، فنگر پرنٹ مختلف بنائے، ناک مختلف بنایا، آنکھیں مختلف بنائی، دماغ مختلف بنایا، کان، اتنے بندے مسجد میں بیٹھے کسی کے کان آپس میں نہیں ملتے، کسی کے انگوٹھے آپس میں نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا جناب اتنی مطابقت اور اتنی مناسبت دو آرٹسٹ میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوئی چکر ہے، یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، جو کلر ادھر ہے وہ کلر ادھر ہے، جو ڈیزائن ادھر ہے وہ ڈیزائن ادھر ہے، جو نفاست ادھر ہے وہ نفاست ادھر ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یار سچی بتاؤ، چلو نہ کسی کو سر قلم نہیں کریں گے، تم بتا دو بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سچی بات یہ ہے، دونوں کو انعام ملے گا؟ ان کے دونوں کو ملے گا۔ انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ اس نے بنائی ہے پھول، اس نے بنائی ہے پینٹنگ، اور میں نے محنت کر کے بنا دیا شیشہ۔ میں نے کیا بنا دیا ہے؟ میں نے شیشہ بنایا ہے، شیشے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا نظر آ رہا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رب تعالیٰ نے حبیب سے پوچھا محبوب تجھے کیسا بناؤں؟ رسول اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کو دیکھا، آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، کائنات کے سارے حسین و جمیلوں کو دیکھا، کہا محبوب یا رب العالمین مجھے ان میں سے تو کوئی پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند اپنے جیسا بنا دے۔ سبحان اللہ، کیسا بنا دے جیسا تو ہے۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے میں تمہیں ویسا بناتا ہوں، لیکن بناؤں گا کیسے؟ کیونکہ میں تو معبود ہوں، تو عابد ہے، میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، ایک جیسے تو ہو سکتے نہیں، نہ ہو سکتے۔ فرمایا ایسا کرتا ہوں تجھے میں آئینہ بنا دیتا ہوں۔ کیا بنا دیتا ہوں؟ اور یہ خود رسول اللہ نے فرمایا انا مراۃ جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ۔ ابو جہل آیا نا رسول اللہ کی خدمت میں، اس نے آ کے حضور کو ایسے پکڑا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، میں نے آپ سے بد شکل کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سے گندی شکل کا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، سچے عاشق رسول، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ انہوں نے کہا حضور کو دیکھا، حضور آپ سے خوبصورت میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اس نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، آپ نے اس کو بھی سچا کہا، اس کو بھی سچا کہا، اس نے برے کلمات کہے، انہوں نے اچھے کلمات کہے، آپ نے دونوں کو سچا کہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بنایا شیشہ، جب میرے سامنے ابو جہل کھڑا ہوا تو اسے میں نظر نہیں آیا، میری شکل میں اسے اپنا آپ نظر آیا، جب اسے اپنا آپ نظر آیا تو اس نے اپنے آپ کو برا کہا، اور ابو بکر آئے تو میں نظر نہیں آیا، ابو بکر کو اپنا آپ نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ انا مراۃ جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ اور شیشہ ہوں۔ رسول اللہ سے خوبصورت کائنات میں کوئی شے اللہ نے پیدا ہی نہیں۔
پیدا ہی نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اس طرح ممبر پر بیٹھا ہوا تھا شریف آدمی، تو اس نے کہا اللہ اللہ الصمد، پڑھو ذرا، پڑھ لو مسیطے آئے جو پیدا ہو جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ، اللہ اتنا بے نیاز ہے، اگر بنانا چاہے تو ایک آن میں ہزاروں محمد پیدا کر دے۔ یہ جملہ اس نے کہا، یہ سبحان اللہ والی بات نہیں، میں جب سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا ایک آن میں اللہ چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کر دے۔ اب اس نے تو اپنے طور پر توحید بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کی نا، واردات کی اس نے طریقہ ایک نکالا واردات ڈالنے کا، لیکن جہاں فضل یا خیر آبادی جیسا منطقی ہو وہاں واردات کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جہاں اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں ہوں، شیر ہوں اعلیٰ حضرت جیسے، وہاں واردات کوئی ڈال سکتا نہیں ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی نے لکھا امتناع النظیر، کہ یہ کیا کہتا ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تعالی ہزاروں محمد بنا سکتا ہے، رسول اللہ جیسا کائنات میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایسے کھچ تو نہیں ماری نا، اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ میں ایک تو اس کی دلیل بیان کروں، کہا دیکھو حضور جیسا پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا۔ کیا بنایا؟ تاجدار ختم نبوت۔ اور رضوی صاحب نے تو اس نعرے کو ایسا کر دیا جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے۔ اس طرح کا یہ نعرہ ایسا توڑ کے بلا دیا قوم کو، تاجدار ختم نبوت، دو باری زندہ باد کہنا نا، ایک باری نہیں کہنا، تاجدار ختم نبوت۔ کچھ بندے بھی ٹھلا بولتے ہیں، میرا خیال ہے روٹی کھا کے نہیں آیا کہ کچھ پاک رہے ہیں چلو کھا لیں گے، نہیں، زور سے بولے، حضور کے نام پر بولنا تو زبان جو ہے اس میں ذوف نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت۔ مولانا فضل خیر آبادی نے لکھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ مولوی کہتا ہے ہزاروں محمد پیدا ہو سکتے ہیں، تو خاتم تو ایک ہی ہونا ہے نا، ہزاروں خاتم تو ہو نہیں سکتے، آخری تو ایک ہوگا، اور جو اب آخری ایک ہوگا تو یہ کیسے کہہ سکتا کہ ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ حضور جیسا کائنات میں پیدا فرمائے گا نہیں، اور یہ تحت قدرت ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا مثیل، اللہ کا مثل، لیس کمثلہ شیء، یہ تحت قدرت نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ جیسا پیدا کرنا تحت قدرت ہی نہیں، کیونکہ اس کی تقدیر کے منافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور خدیجہ کا مال دے کر غنی کر دیا۔ میں کہا اللہ جس کو غنی کر دے، جس کو اللہ غنی کرے وہ غریب ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی نہ دے ہیں، جس کو اللہ غنی کر دے، تو حضرت خدیجہ کا مال دے کر نص قطعی ہے، قرآن ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد، ان کے وصال کے بعد، بلکہ ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ رسول اللہ کے گھر میں کئی دن چولہا جلا، 8 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، آگ ہی نہیں لگی، یعنی کچھ ہوتا تو پکاتے نا، نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ ستو ہے، کوئی شے کچھ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا کیا مطلب ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ یہ بھی مشتبہات میں سے ہے، یہ وہ آیت ہے جو متشابہات میں سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے اب آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں وہی بندہ غور کرے گا جس کے دل میں کجی ہے، یہ قرآن نے کہا۔ اور یہ بات
اللہ اس کا آیت کا ترجمہ اگر میں کروں محبت والا، یہ ترجمہ پتہ کس نے کیا ہے؟ یہ ترجمہ سید محمود علوسی نے کیا ہے، سبحان اللہ، فخر رازی نے کیا ہے۔ کہا کیا؟ اللہ نے کہا محبوب ساری کائنات غریب ہو گئی تھی، میں نے تجھے دے کر کائنات کو امیر کر دیا۔ سبحان اللہ، بھوکے ہو گئے تھے قوم بھوکی مرنے لگی تھی، میری مخلوق بھوکی ہو گئی تھی، محبوب میں نے تجھے ان کو دے کر انہیں غنی کر دیا۔ آپ پوچھیں جناب سیدہ آمنہ سے، آپ پوچھیں جناب عبداللہ سے، آپ پوچھیں جناب سیدنا عبد المطلب سے، آپ پوچھیں حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں۔ میں آج صبح سحری میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میرے پاس جس میں تقریباً کوئی 36 رسالے ہیں حضور کی ولادت کے حوالے سے۔ وہاں انہوں نے لکھا کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو رکھا۔ کہاں رکھا؟ جناب آدم کی پشت میں رکھا۔ تو جناب آدم نے ایک دن پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو فرشتے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے، فرشتے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ جناب آدم نے کہا یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں صفیں باندھ کے کھڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیری پشت میں میرے محبوب کا نور ہے۔ سبحان اللہ، جناب آدم نے درخواست کی یا اللہ وہ نور، فرشتے پیچھے کھڑے ہوتے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں، تو مہربانی فرما وہ نور مصطفیٰ میری پشت سے نکال کے میری پیشانی میں رکھ دے۔ کہاں رکھ دے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی دعا کو قبول فرمایا اور پشت مبارک آدم علیہ السلام سے نور مصطفیٰ کو ان کی پیشانی میں رکھا۔ اور جب پیشانی میں رکھا تو اللہ نے کہا فرشتوں اب ذرا آدم کے سامنے صفیں بنا دو۔ آدم کے سامنے صفیں بنائی، فرشتوں نے کی مولا سجدہ تو تجھے ہی روا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ آدم کو سجدہ کریں، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ اللہ۔ کعبہ تو سمت ہے نا، اور میرے آقا کی خوبی ہے، خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اندر خصوصیت پیدا کرو۔ تم نبی کے سچے غلام ہو تو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو۔ میرے کریم آقا کی ذات میں یہ خوبی ہے۔ حضور کی خدمت میں اونٹ بھی آتا ہے تو حضور کو سجدہ کرتا ہے، ہرنی آتی ہے تو سجدہ کرتی ہے، جانور سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اونٹ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے کہا یا اللہ آدم کی پیشانی میں جو نور ہے ہمارا دل کرتا آدم کو سجدہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے چل کے کیا کہتا اللہ؟ فرشتوں سجدہ کروا دو۔ سارے فرشتے آدم کے لیے، کون نہیں جھکا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبی میں عرض کرنے لگا تھا۔ میرے کریم آقا کی یہ شان ہے اور حضور کے غلام کی بھی یہ شان، سچے غلام کی یہ شان ہے۔ سننا ذرا تربیت کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ کوئی شے بھی، کوئی بھی شے، کوئی بندہ کچھ دیر رسول اللہ کی خدمت میں رہے تو اس کا مزاج حضور کے مزاج جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کا مزاج، وہ آپ مائی کو نہیں جانتے جو گٹھری باندھ کے مکے کے باہر کھڑی تھی، رسول پاک تشریف لے گئے، ماں جی کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے جانا ہے، بچہ میں نے جانا، وہ میرا میکے ہے، میں نے مکہ چھوڑنا ہے۔ آپ نے کہا پھر جاتی کیوں نہیں؟ کہا میرا وزن زیادہ، گٹھری زیادہ ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا کوئی اٹھانے والا نہیں اس کا میں اٹھانے والا۔ سبحان اللہ۔ اس مائی کی گٹھری اٹھائی تو چلنے لگے، کچھ دیر چلے تھے
کہ مائی کا مزاج حضور کے مزاج جیسا ہو گیا. مزاج کیسا ہو گیا؟ مائی نے پوچھا پتر تیرا نام کی ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اگر آپ کا نام محمد ہے تو پھر میں مکہ چھوڑ کے جانے والی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گھڑیاں چلے تو حضور کے مزاج جیسی ہو جائے. اور میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو میلاد منانے کا کنسپٹ ہے یہ تو رسول پاک نے دیا، یہ تو آدم نے دیا، یہ تو نوح نے دیا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے، انبیاء کی سنت ہے. لیکن غلاموں یہ تو بتاؤ یار، تم نبی کا میلاد منا رہے ہو تو نبی جیسے کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ سچی بات بتانا، جھوٹ نہیں بولنا بھائی. میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ میں احمد سعید طفیل بچیاں نو مارنا نہیں، بس پیار نال دیکھنے والا کیا کہے گا؟ حضور کا غلام بیٹھا. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ اور کتنے ہی بندے میلاد منانے والے ہیں، دور سے دیکھیں تو ٹرمپ لگتا ہے، دور سے دیکھیں تو مودی لگتا ہے، دور سے دیکھیں تو ہندو لگتا ہے، دور سے دیکھیں تو عیسائی لگتا ہے، دور سے دیکھیں تو یہودی لگتا ہے، دور سے دیکھیں تو کوئی جین مت اور بدھ مت لگتا ہے. اور نبی کا سچا میلاد اس دن مانیں گے آپ کو. آپ ہی نعرے لگائیں گے، آپ ابھی نعرے لگا رہے تھے آمد مصطفیٰ. جس نبی کی آمد کہ تم نعرے لگاتے ہو اس نبی کی شکل کیوں نہیں اپناتے ہو؟ بارہ نہیں کھاتی؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. علماء بیٹھے ہیں، حدیث بڑی کثیر تعداد حدیث کی، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو یہ فضیلت ہے، 100 مرتبہ پڑھے تو یہ فضیلت ہے، 10 مرتبہ پڑھے تو یہ فضیلت ہے، 1 مرتبہ پڑھے تو یہ. ایک بندہ ہے وہ تسبیح نکال کے نا صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کی گل ہے کہتی ہیں 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے نا درود شریف تو بندہ اس وقت تک مرتا نہیں، تب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہیں لیتا. تو میں 1000 پورا کرنا پیا، 900 ہو گیا، 100 رہ گیا، مجھے ہو جاتا. اس نے کہا یار یہ تو درود قولی ہے، یہ درود قولی ہے، تو فعلی درود کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ میں نالائق تو نہ میں سمجھا نہیں سکا. یہ تو قولی درود ہے، زبانی درود ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. یہ تو زبانی درود ہے. اور عملی درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں وہ بھٹی صاحب ہے نا، بدیع الزمان بھٹی صاحب، ننکانہ صاحب میں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ گیا تو بھٹی صاحب نے 2.25 گھنٹے خطاب کیا ختم نبوت.